کچھ ہم کے ٹیم پلان کا حصہ تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو کچھ احساس کیتے ہیں جو ان تک وہ اسمائل کر سکتے ہیں کہ ہماری کیا پلاننگ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یار جب میں جواب دے رہا ہوں نا تو کوشش کریں کہ کوئی مومنٹ اگر میری طرف دھیان جاتا ہے, کوئی بات کرتا ہوں وہ کچھ اور ہو جاتی ہے, تو اس لیے وہ ضروری بات ہے کیونکہ جانے سے پہلے جو جواب دے رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سن لیا کر, کیونکہ مومنٹ کی طرف دھیان جاتا ہے تو میں دماغ طرف چلا جاتا ہے کہ میں کیا جواب دوں. اور آپ نے کہا کہ جیسے اسٹریٹجی کے حوالے سے کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ ان کو پتہ ہوگا ہماری اسٹریٹجی کے حوالے سے. ہے اور جان مسعود پچھلے برسوں میں آپ کے بات رہے ہیں, کیا آپ اس میں کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا پلاننگ ہو سکتی ہے؟ بالکل. ہمیں بھی جیسے پتہ ہے کہ ان میں بھی ایسے بہت سے پلیئر ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ساتھ کھیلے ہوئے ہیں, تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کی ویکنیس اور اسٹرینتھ ہر پلیئر کی علیحدہ کیا ہوتی ہے. اور یہ بات ضرور ہے کہ شان مسعود ہمارے ساتھ کھیلا تھا اور اس نے کیا کہتے ہیں ہمیں ہماری جو اسٹریٹجی تھی ان کے بارے میں ان کو علم ہوگا, مگر یہ بات بھی ضرور دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جو ہماری پہلی مینجمنٹ بھی وہ بھی چینج ہوئی ہے, تو اس کی جب نئی مینجمنٹ جو آئی ہے تو اس کی اسٹریٹجیز اور پلاننگ کچھ اور ہے, کیونکہ ہر ایک بندے کی الگ الگ صفات ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے جو اسٹریٹجی یہ لے کے آئے ہیں یہ میرے لیے بھی نئی تھی اور چیلنجنگ ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہوئے. تو میرے خیال سے جو چیزیں ابھی ہماری اس مینجمنٹ میں سے ہے اتنا, ہاں جو پلیئر بائی پلیئر جو علم ہے اس کو ہوگا اس حوالے سے, مگر مینجمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں تھی اسٹریٹجی ٹائپ تھی وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. پی ایس ایل کی تعریف کرنی چاہیے اور یہ مجھے نہیں پتا چیئرمینس کا جو بھی ہے, مگر میں یہ سمجھ سکتا کیونکہ میرے ان سے تعلق نہیں رہا. اس بابت میں نجم سیٹھی صاحب کو جو اس نے کاوش تھی اس کی جو بہت اہم کردار کیا اس نے, اور جو پاکستان کے لیے پی ایس ایل کا بہت اہم کردار ہے پاکستان کے پلیئروں کو دینے میں. مجھے اب یہ نہیں پتا کہ کون سا پلیئر ملتان کی طرف سے آئے گا. یہ کہہ سکتا ہوں کہ علی ترین صاحب کی جو ہماری پہلی میٹنگ تھی اس نے میٹنگ میں ایک بات کی ہے کہ ہار اور جیت مجھے یہ میٹر نہیں کرتا. یہ اس کی پہلی میٹنگ میں الفاظ تھے کہ ہار جیت میٹر نہیں کرتا, میرے لیے میٹر کر رہا ہے کہ میں نے پاکستان کو کتنے پلیئر دینے ہیں. اس نے یہ الفاظ, یہ اس کے الفاظ ہیں, میں اس کی بتا رہا ہوں. یہ اب کون سے ملتان سے آتا ہے یہ اس کی محنت پہ اور اس کی کانفیڈنٹ پہ اور اس کے اسٹار ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مگر میں نے علی ترین صاحب کی جو پہلی میٹنگ میں اس نے یہ کہا کہ ہار جیت آپ لوگ لڑ رہے ہیں اس کے لیے, جیت کے لیے انشاءاللہ, مگر میرے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ میں یہاں سے اگر پلیئر دوں پاکستان کو وہ کس لیول کا پلیئر ہو. یہ جو سوال تھا کہ یہ چکے نہیں مار سکتا اور یہ مجھے نہیں کھلاتے تھے, میں نے آج تک کسی سے کبھی اس بارے میں نہ گلا کیا نہ شکوہ کیا. اگر آپ بھی آج بھی کوئی وہ اماد بھی کی ویڈیو کو کمپیئر کر رہا ہے نا اس چیز کے ساتھ, تو ان کی مائنڈ کے مطابق وہ کمپیئر کر رہا ہے. میں اماد بھی کو ابھی بھی غلط نہیں سمجھتا کہ اس نے غلط کی ہے, کیونکہ ایز اے کیپٹن آپ ٹیم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ٹیم میں کس طریقے سے وہ فٹ ہو سکتا ہے وہ چیزیں. تو میرے اس سے خود بھی سامنے بھی اس بات پہ بات ہوئی تھی کہ یار جو کچھ ایک دو باتیں تھی جو میں نے اسے کھل کے کر دی تھی, پھر وہاں پہ میں آپ کے سامنے نہیں کروں گا وہ جو ان کے ساتھ کر دی تھی. مگر میں آج بھی اس کو اماد بھی کو یہ اس بات پہ کہ یار غلط, یا کراچی کنگز کو میں اس چیز کا وہ نہیں کرتا کہ یار کراچی کنگز نے دیا. شاید میرے لیے اللہ پاک نے وہ ٹائم لکھا تھا کہ یار اب اس ٹائم محنت کرو, ابھی نہیں ہے تیرا ٹائم. میرے صبر کا یعنی میری محنت کا امتحان تھا اللہ پاک لے رہا تھا, مگر ایسے ہرگز یہ چیز نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات جو اماد وسیم کو میں نے یہ کہی تھی کہ اگر آپ اندر سے نہیں تھے ایماندار تو یہ ٹرافی آپ نہ جیتتے. میں نے اس کو یہ کہا کیونکہ آپ نے ایمانداری سے فیصلے کیے. ہاں میری جگہ نہیں بنی, ٹھیک ہے, میرے یہ 2 پوائنٹ جس میں نے سوالات ایکسکیوز کیے کہ یار یہ اماد بھی یہ ٹھیک نہیں تھا میرے ساتھ, یہ 2 پوائنٹ. باقی اگر آپ ایماندار نہ ہوتے تو ہم ٹرافی نہ جیتے, مگر ہم جیت گئے الحمدللہ. تو آج تک میں نے اس حوالے سے کبھی نہ شکوہ کیا نہ گلا کیا. کل کراچی کنگز ہے, مگر میں اگر دیکھوں تو کراچی کنگز کے ملتان ہی والے تھے پچھلے سال والے, سارے ملتانی ہیں. تو اب یہ پتہ نہیں کون سا نام لیا جا سکتا ہے اس کو. ملتان کے کراؤڈ سے ہمیشہ ہمیں پیار ملا ہے, اس سے محبت ملی ہے, اس سے ایک جذبہ ملتا ہے ہمیں, وہ ایک انرجی ملتی ہے. یہاں تک سب کچھ ہے الحمدللہ, اور کراؤڈ سے ہمیشہ ہمیں ملا ہوا ہے. جہاں تک گراؤنڈ کی بات ہے نا, میں اس بات سے ایگری نہیں ہوں کہ ملتان کے گراؤنڈ میں صرف ہمیں فائدہ مل رہا ہے گراؤنڈ سے, کیونکہ ملتان کے گراؤنڈ میں تو باقی پلیئر بھی سارے کھیل رہے ہیں جو ٹیموں میں جو انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے میچز ہی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ تو ہم نہیں کھیلتے ابھی ملتان کے گراؤنڈ میں. تو ہمارے لیے بھی ملتان کا گراؤنڈ ایسا ہی ہے جیسے پنڈی کا گراؤنڈ ہے. پنڈی کا گراؤنڈ ایسا ہے جیسے لاہور کا گراؤنڈ ہے, کراچی گراؤنڈ ہے. ہر پلیئر کے لیے ایسے گراؤنڈ بات کر رہا ہوں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کراؤڈ سے ہمیں ایک انرجی ملتی ہے, جہاں پہ ہم کہیں نہ کہیں لوز کرتے تو کراؤڈ سے ہمیں پیار مل جاتا ہے, آواز مل جاتی ہے, تو انرجی اوپر آ جاتی ہے. اگر ہم نے کبھی گراؤنڈ پہ ان چیزوں پہ ہوم آوے, پاکستان میں جب آپ کھیلتے تو آپ کے لیے ہوم آوے, میرے خیال سے اس چیز کو میں یہ نہیں مانتا. کراؤڈ کے لحاظ سے, محبت کے لحاظ سے میں مانتا ہوں اس چیز کو. کہ وننگ جو اسٹیٹس ہے ان کے لیے ٹاپ 4 کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے. میرا ڈیوڈ ملان کا یا کسی ایک کا جو بھی پلیئر اوپر نیچے آئے گا
اس کے لیے نہیں، اپوزیشن کے لیے بھی ہے، اور یہ سیم اس اسلام آباد، ملتان، کسی بھی ٹیم کے لیے، جتنی بھی ٹیمیں ہیں پی ایس ایل میں، ان کے لیے ٹاپ 4 میں سے جو پلیئر ہوں گے ان کے لیے پرفارم کرنا بہت ضروری ہے ٹورنامنٹ میں ٹاپ رہنے کے لیے۔ آپ اوپننگ میچز جو کھیلتے ہیں ملتان میں، ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے آپ کے لیے، اور بالکل آپ کا ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے تو بہت ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کنڈیشنز کا، لیکن شائقین شکوہ کرتے ہیں کہ ملتان کی جو ہماری ماشاء اللہ کامیاب آپ کا ٹور رہا، صرف لاسٹ میچ اچھا فنش نہیں کر پائے، تو پچھلے سال آپ کا احسان اللہ کی خدمات حاصل تھی، روسو کی خدمات حاصل تھی، اس بار آپ کے ساتھ وہ نہیں ہے، اس بار اپنی جرنی کا اسٹارٹ کیسے کرتے جا رہے ہیں تاکہ کامیاب فنش کر سکیں؟ ہم ہمیشہ سے جو بڑے پلیئر ہوتے ہیں اس کی عزت رکھتے ہیں، جس کو اللہ پاک نے عزت دی ہے اس کی عزت کی خیال رکھتے ہیں کہ عزت ہے اس کے لیے، مگر کبھی اس طرف دھیان ہم نے نہیں دیا۔ پرسنلی میں نے، ہماری مینجمنٹ میں سے بھی یہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے ٹیم کو ٹوگیدر کیا، جیل کیا جائے، اور جو لاسز ہے جس طرح آپ اس کی بات کر رہے ہیں احسان اللہ کی، تو سب کو پتہ ہے کہ وہ صرف ملتان سلطان کی نہیں مگر پاکستان کے لیے ایک لاسٹ ہے اس ٹائم، وہ اگر وہ نہیں کر رہا، میں مطلب انجرڈ ہے اس ٹائم، تو پاکستان کے لیے، کہ ہم پاکستان کو اس کو سارے ہم سب میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں اس کو پاکستان کے لیول پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کی جتنے پلیئرز ہیں اس کو ایک ہائی لیول پہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ احسان اللہ دنیا کی ورلڈ لیول پہ اس کو نامینیٹ کرے، کیونکہ جو چیز اللہ پاک نے اس کو دی ہے۔ اور باقی جو رائلی رسو ہے بالکل وہ بیسٹ پلیئر ہے، اس نے ہمیشہ پرفارم کیا ہوا ہے اس میں پی ایس ایل میں، مگر ایک بات یہ ہے کہ ہم نے ملتان سلطان سے جتنے بھی پلیئر کسی اور ٹیم میں گئے ہوئے ہیں ان کی مرضی سے چھوڑا ہوا ہے، ان کی مرضی تھی دوسری ٹیم میں جانے کے لیے، ہم نے کسی پلیئر کو نہیں روکا۔ جتنے بھی پلیئر ملتان سلطان سے ہم گئے ہوئے ہیں کسی اور ٹیم میں ہیں تو ان کی خواہش پہ ہی ان کو چھوڑا گیا ہوا ہے، ہم نے کسی کو یہ نہیں کیا، جس نے خواہش کی ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، جو ساتھ ہے وہ ساتھ ہے۔ کویشچن بہت اچھا ہے آپ کا، مگر جس طرح آپ کویشچن کر رہے ہیں میں آنسر بھی اسی طرح دوں گا، کیونکہ مجھے بھی، ہم پچھلے تقریباً کوئی 4-5 سال سے اپنی ڈومیسٹک نہیں کھیل رہے، جو حقیقت ہے، کیونکہ پاکستان ٹیم کے ساتھ انوالو ہے، ٹورز وغیرہ ہے، تو ہمیں بھی آئیڈیاز اس طرح نہیں ہے کہ ہماری جو بیک اپ، ہاں باتوں میں پتہ چل رہا ہے، دیکھنے میں کہ ایک آدھ پلیئر کی سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہے ہیں، مگر یہ وہ سٹیج ہے جو 7 سے 16 تک آپ دیکھ رہے ہیں، یا کوئی نئے بال سے دیکھ رہے ہیں یا کوئی ڈیتھ بال سے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ سٹیج ہے جس میں ہمیں جو ہے نا وہ کریم ملے گی انشاءاللہ، وہ چیز ملے گی جس کے لیے پاکستان کی ریکوائرڈ ہے، اور یہاں سے نہیں بلکہ اب پاکستان کی کسی بھی ٹورنامنٹ کسی بھی کا بھی جا کے دیکھ لے، ہمارے جو سٹینڈرڈ ہے الحمدللہ وہ ہائی ہوتا جا رہا ہے، تو امید ہے کہ جو سوال آپ نے کی وہ چیز ہمیں مل جائے انشاءاللہ۔ دیکھیے اس کے مطابق ہائی اسکورنگ میچ نہیں ہے، کل اگر وہ ڈوب دے، کوئی اور چیز کرے، کچھ اور چینج ہو جائے تو بتا سکتے ہیں، ابھی تک تو جو دیکھا ہے اس طرح ہائی اسکورنگ جو ہم 200 پار کی بات کر رہے ہیں اس حساب سے وہ اس طرح نہیں ہے ابھی تک، کل وہ چینج کرے، کیونکہ ابھی تک آپ کبھی میچ سے بہت ٹائم پہلے ابھی وہ نہیں کر سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے کہ یار پچ کیا کھیلے گی، کل ہی وہ شام کو پتہ چلے کہ پچ کیا بیہیویئر ہوگا، کیونکہ جس ٹائم ہمیں دیا جائے گا اسی ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس طرح کھیلے گی۔ نہیں دیکھیں، میرے خیال سے ملتان کو تو، جو میرے پوائنٹ آف ویو سے، میں غلط ہو سکتا ہوں، میرے پوائنٹ آف ویو سے ملتان کو جو میچز ملے، ملتان کے 5 میچز ہی ملے یہاں پہ، اچھے خاصے میچز ہیں یہاں پہ، ملتان کو جو چیز ملی ہوئی ہے وہ اچھے خاصے ہیں، جو ہمیں، کیونکہ ملتان کو یہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں ہی کے سامنے کھیلنا ہے، اور کراؤڈ کیسے ہی ہے، سب کچھ ہے، تو سارے ٹیموں نے ایک میچ کھیلنا ہے یہاں پہ ملتان کے ساتھ ہی، جو میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہہ سکتا ہوں۔ اور پہلا سوال کو کیا تھا کہ اوورسیز پلیئر نہیں آئے تو کب نہیں، دیکھیں اوورسیز اس ٹائم جو دنیا میں چل رہے 3 لیگ جو ہے نا ایٹ اے ٹائم چل رہی ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوا ہے پلیئرز کے حوالے سے، مگر مجھے اس بات کا بالکل اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ ہماری پی ایس ایل نیچے نہیں آئے گی، اس کا سٹینڈرڈ آپ لوگوں کے سامنے اس ٹائم بھی ہے، ابھی بھی وہاں پہ چل رہا ہے، وہ بھی سٹینڈرڈ آپ کے سامنے، جو پلیئر اویلیبل ہونے کی ہو رہے ہیں تو الحمدللہ وہ پہنچ رہا ہے ہر ایک، ہاں انجریز کی شکل میں وہ رک رہے ہیں، مگر باقی جو دوسرے لیگوں کی کمپیئر کر رہے ہیں نا تو ہر ایک، اب جیسے ہمارے پلیئر رات کو ایک آدھ پہنچ جائے گا، آئی ایل ٹی ٹی میں آج فائنل اگر ہو رہا ہے تو وہ بھی پہنچ رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ پی ایس ایل کے لیے انٹرسٹ سب کے پلیئروں کا ہے، انجریز ایشو الگ ہے مگر سب پلیئروں کا انٹرسٹ ہے یہاں پہ۔